میری پیدائش ایک ہندو گھرانے میں ہوئی تھی۔ میرا باپ کٹر ہندو تھا اور کانگریس جماعت سے اس کی خاص وابستگی تھی۔ میرا باپ اپنے علاقے کی خاص سیاسی شخصیت تھا، جبکہ میری ماں سکھ گھرانے سے تھی اور گرو نانک کو ماننے والوں میں سے تھی۔ ایسے میں زندگی کے کافی عرصے تک مجھے علم ہی نہ ہو سکا تھا کہ میرا خدا کون ہے۔ ایک جانور جو کہ ہر چیز کے لیے ہمارا ہی محتاج ہے، یا پھر بابا گرو نانک جو کہ صرف ایک بے جان مجسمہ اور مورتی کی صورت میں ہوتے تھے۔ ایک طرف باپ کا خدا گائے تھی، جس کو 3 وقت چارہ پانی جگہ پر جا کر دینا پڑتا تھا اور پھر اس کے بدبودار فضلے کو مقدس سمجھ لیا جاتا تھا۔ میرا باپ دن بھر اپنی خدا کی خدمتیں کرتا، اس کے لیے الگ ملازموں کی فوج رکھی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میرے باپ کا خدا جو کہ ایک گائے ہوتی تھی، چند سال گزرنے کے بعد خود بخود مرمرا جاتی۔ اس کے مردار وجود کو کسی اچھوت کی طرح کسی ویران جگہ پر پھینک دیا جاتا تھا، جہاں گائے ماتا کی مردار وجود کو جنگلی جانور چیر پاڑ کر کھا جاتے تھے، لیکن وہ اپنے بچاؤ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خود کو نہ تو مرنے سے بچا سکتی تھی اور نہ ہی جانوروں کی خوراک بننے سے، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں بھی جب تک اس کی ہڈیوں کے ساتھ تھوڑا بہت گوشت رہتا تھا، وہ اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتی تھی۔ دوسری طرف میرا باپ 2-4 دن مری ہوئی گاؤں ماتا کا سوگ منانے کے بعد ایک نیا اور نسلی خدا ڈھونڈ کر لے آتا جو اس سے زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکے، اور یوں ہمارے گھر میں ایک نئی گائے ماتا کی آمد ہو جایا کرتی تھی۔ دوسری طرف اماں ہزاروں چیزیں پکا پکا کر گرو نانک کے لیے لے کے جاتی تھی۔ اس کی نظر کیا کرتی تھی، کبھی تو وہ چیزیں وہاں سے غائب ہو جاتی تو اماں خوش ہو جایا کرتی کہ بابا گرو نانک نے اس کی نظر کھا لی، اب اس کی ہر مراد پوری ہوگی۔ اور کبھی کبھی وہ چیزیں جوں کی توں پڑی رہا کرتی تھی، جس پر اماں اداس ہو جاتی اور کہتی بابا جی ہم سے ناراض ہیں۔ بابا کی ناراضگی اماں کو بے چین کر دیتی تھی، اور پھر اماں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گوشہ نشین ہو جایا کرتی۔ جب تک اماں کو بابا جی کی ناراضگی کی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی، تب تک اماں دوسرا کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ اس سب کے دوران میں الجھ کر رہ جایا کرتی تھی۔ مجھے ان خداؤں کی کچھ سمجھ نہ آتی تھی۔ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت سے نوازنا تھا، اس لیے شروع سے ہی مجھے ایسی الجھن میں مبتلا کر دیا تھا، جس سے میں نے راستہ ڈھونڈ کر نکلنا تھا اور اپنی مراد کو پہنچنا تھا۔ اس الجھن سے نکلنے کے لیے میں نے گائے ماتا اور بابا گرو نانک کی بہت پوجا اور تپسیاں کی تھی، لیکن ان میں سے ایک بھی میری الجھن کو دور نہیں کر سکا تھا، کیونکہ میری الجھن کا حل یہاں تھا ہی نہیں۔ میرے دھرم کا نام ہندو تھا اور ابا کا نام کرسچن لال۔ گاندھی جی ہمارے پرکھوں میں سے تھے۔ میں نے ابتدائی تعلیم حیدرآباد انڈیا سے ہی حاصل کی تھی۔ میں پڑھائی میں بہت تیز تھی، ایک ذہین قابل اسٹوڈنٹ تھی۔ FSC میں فرسٹ ڈویژن آنے کے بعد میرا داخلہ ماسٹر کی کیمبرج یونیورسٹی میں کروا دیا گیا۔ آج ہی میں نے رخصت سفر باندھا اور پھر سفر پر روانہ ہو گئی، ایک ایسے سفر پر جہاں مجھے میری منزل ملنی تھی، جہاں مجھے ہدایت کی روشنی سے ہمکنار ہونا تھا، جہاں میری زندگی کو بدل دیا جانا تھا۔ مانچسٹر کی زمین پر قدم رکھتے ہی میرے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا۔ ایک خوشگوار سی ہوا چلنے لگی تھی جو جسم سے ٹکرا کر روح تک سکون پیدا کر رہی تھی۔ شاید اسی جگہ کو میرا انتظار تھا۔ میرا جس مضمون میں داخلہ ہوا تھا وہاں کی سیٹیں میرے آنے سے پہلے ہی مکمل ہو چکی تھی۔ ایسا ہی اللہ کو منظور تھا۔ مجھے کہا گیا کہ میں نے کچھ مہینوں کے لیے دوسرے مضمون کی جماعت میں بیٹھنا ہے۔ 3 مہینے بعد ایک ٹیسٹ لیا جانے تھا جس میں اسٹوڈنٹس کی چھانٹی کی جانی تھی اور میرٹ کے لحاظ سے سیٹیں دی جاتی۔ خیر، مجھے جو سیٹ ملی میرے بینچ میں ایک مسلمان لڑکی تھی جس کا تعلق پاکستان سے تھا۔ اس کا نام جویریہ تھا۔ اس نے میری طرف بات چیت کرنے کے لیے راہ و رسم بڑھائی تھی، مگر اس سے بات کرنے میں مجھے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں ویسے بھی کسی سے زیادہ گھلنا ملنا پسند نہیں کرتی تھی، اسی لیے میں نے اس کو کوئی خاص گرم جوشی نہیں دکھائی۔ وہیں پاس کے ہاسٹل میں میری رہائش تھی۔ یوں تو میں اپنا کمرہ بھی الگ ہی رکھنا چاہتی تھی، لیکن ہاسٹل کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ مجھے کم از کم ایک لڑکی کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہی ہوگا۔ بعد الخواستہ میں خود پر جبر کر گئی، اس چیز کے لیے بھی تیار ہو گئی۔ اگلے دن میری روم میٹ روم میں آ گئی تھی۔ میں نے جیسے اسے دیکھا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اسے کیا کہوں اور کیا نہیں، کیونکہ میری روم میٹ کوئی اور نہیں بلکہ وہی مسلم لڑکی جویریہ تھی۔ مجھے ایک مسلم کے ساتھ روم شیئر کرنا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے میں کمرہ سیٹ کر چکی تھی۔ بیڈ کے بالکل سامنے میں نے ایک بابا گرو نانک کی مورتی رکھی تھی جو میری ماں نے مجھے آتے وقت دی، میرے ہاتھ میں پکڑا دی تھی، اور دوسری طرف نئی گائے ماتا کی تصویر تھی جسے ہمارے گھر آئے بمشکل ہفتہ ہی ہوا تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ گائے ماتا کا آشیواد
ہی تھا جو پہلی ڈویژن آئی تھی۔ خیر ان دونوں کے علاوہ میں نے اپنے ساتھ اپنے دھرم کی کوئی اور چیز نہیں لی تھی۔ مسلم لڑکی مسکرا کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے بعد اس نے اپنا سامان ایک طرف رکھتے ہوئے پورے کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ میں اپنا سامان سیٹ کرنے لگی تھی۔ میں کچھ دیر اس کو دیکھتی رہی اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کو میں نے کمرے میں پچھلی سائڈ دی تھی، جبکہ دروازے والی سائڈ میں نے خود رکھی تھی۔ یہ پارٹیشن میں نے خود اپنے طور پر کیا تھا، مگر جب میں کمرے میں واپس آئی تو اس پارٹیشن والی جگہ کمرے کے عین بیچوں بیچ ایک بڑا سا پردہ لگا ہوا تھا، جو کمروں کو وسط سے مکمل طور پر الگ الگ دو برابر حصوں میں تقسیم کر رہا تھا۔ میں نے ذرا سا پردہ سائڈ کر کے دیکھا۔ اس نے اوپر والے حصے کو انتہائی نفاست سے سجایا تھا اور بیڈ کے سائڈ پر ایک خوبصورت سا قالین بچھا کر کچھ کرنے میں مصروف تھی۔ میں نے اسے ایک دو آوازیں دی لیکن اس نے میری طرف نہ دیکھا اور نہ ہی کسی بات کا جواب دیا۔ اس کے اتنے ایٹیٹیوڈ پر مجھے غصہ سا آ گیا۔ میں نے پردہ برابر کیا اور اپنے بیڈ پر آ کر موبائل چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ پردہ ہٹا کر باہر آئی اور مجھ سے کہنے لگی میں معافی چاہتی ہوں، میں نے آپ کی آواز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دراصل میں نماز پڑھ رہی تھی، اسی لیے آپ کو جواب نہ دے سکی۔ اگر میں آپ کو جواب دے دیتی یا میں آپ کی طرف دیکھ لیتی تو میری نماز ٹوٹ جاتی۔ آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا کیا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ تم یہ بتاؤ یہ نماز کیا ہے؟ کوئی یوگا وغیرہ کی پریکٹس ہے کیا؟ مگر تم جو مجھے اچھی خاصی سلم سمارٹ نظر آ رہی ہو تو تمہیں کسی یوگا وغیرہ کی کیا ضرورت ہے؟ تم یہ سب کیا کر رہی تھی؟ تو وہ کہنے لگی نماز کوئی یوگا یا پریکٹس نہیں ہے، نماز ہماری عبادت ہے۔ جیسے آپ اپنے خداؤں کو پوچھتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے مختلف کام کرتے ہیں، ویسے ہی ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ہمارے دین کا ستون ہے، اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان پر دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں جن کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ میں کسی بدھ کی اسی کیفیت سے اسے سنتی جا رہی تھی۔ اس کے چپ ہونے پر میں چونک کر ہوش میں آئی اور میرے دل کی حالت بدل رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا تم نے یہ پردہ کیوں لگایا ہے؟ وہ کہنے لگی وہاں سامنے آپ کے خدا رکھے ہیں، ان کے سامنے میری عبادت نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے میں نے یہ پردہ لگایا تاکہ آپ بھی ایزی رہیں اور مجھے بھی آسانی ہو۔ اتنا کہنے کے بعد وہ اپنی طرف واپس چلی گئی تھی۔ دن گزرتے گئے اور میرا زیادہ تر وقت جویریہ اور باقی مسلم سٹوڈنٹس کو دیکھتے اور جانچتے ہی گزر جایا کرتا تھا۔ مجھے اب جویریہ کی ایک ایک عادت ازبر ہو چکی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں اسے دیکھنے میں دلچسپی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی عادات مجھے اس کی طرف مائل کیا کرتی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلتی تو مکمل پردے میں ہوتی، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں ناخن تک چھپے ہوتے۔ آنکھوں کے سامنے جالی دار پردہ ڈالنے رکھتی جس سے اسے باہر دیکھنے میں آسانی ہوتی۔ اپنے کہے کے مطابق وہ دن میں 5 وقت اپنی عبادت کیا کرتی تھی اور کبھی کبھی تو وہ رات کے وقت بھی وہی عبادت کر رہی ہوتی تھی۔ نہ جانے اب یہ کون سا وقت تھا، اس نے تو مجھے صرف 5 وقت کی نماز کا ہی بتایا تھا۔ میں اکثر اسے دیکھتی رہتی تھی، وہ زیر لب کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی۔ نہ جانے وہ کون سا ورد تھا جو وہ دہراتی رہتی۔ صبح و شام کے وقت وہ کوئی موٹی سی کتاب لیے اسے پڑھتی رہتی تھی۔ یہ کتاب ہمارے کورس میں تو نہ تھی، جس طرح وہ کتاب کو سنبھال کر رکھتی اور اس سے یہی لگتا تھا کہ یہ اس کی مقدس کتاب ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی یہ عادت، اس کی عبادات اچھی لگنے لگی تھی۔ ایک دن اسی طرح جب وہ صبح کے وقت کتاب پڑھ رہی تھی تو وہ اس وقت آواز پڑھ رہی تھی۔ کبھی اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچی تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے پردہ ہٹا کر اسے دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر چلتی ہوئی اس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے تھوڑی دیر بعد وہ کتاب بند کر کے چوم کر کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دی تھی۔ پھر مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی آپ کو کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے کہا نہیں، وہ جو تم پڑھ رہی تھی وہ سن کر میں یہاں آ گئی۔ مجھے اچھا لگ رہا تھا وہ سب سننا۔ کیا تم میرے لیے دوبارہ سے پڑھ سکتی ہو؟ مجھے سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ میری بات سننے کے بعد وہ کہنے لگی وہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ ہم مسلمانوں کی مقدس اور آخری کتاب قرآن مجید ہے، جو ہمارے رب تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ یہ آسمانی کتاب ہے جسے پڑھنے اور سننے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ان آداب کو مد نظر رکھنا اس کے احترام کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اسے چھونے والے کے لیے پاک ہونا اور باوضو ہونا ضروری ہے۔ یہ پاک کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے وہی چھوتے ہیں جو کہ پاک ہوں۔ میں انتہائی دلچسپی سے اسے سن رہی تھی۔ اس کی یہ باتیں میرے دل پر اثر کر رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا وضو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی وضو کا مطلب ہے پاکی حاصل کرنا۔ اس کے کچھ فرائض اور کچھ سنتے ہیں جن کو ادا کرنے کے بعد وضو پورا ہو جاتا ہے۔ میں نہ جانے کیوں اس سے سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی جن کے جوابات
وہ انتہائی محبت تحمل مزاجی سے دے رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے انٹرنیٹ کی مدد سے بھی اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی۔ جو جو مجھے اسلام کے متعلق آگاہی ملتی جا رہی تھی، ویسے ویسے میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ایک ہی مرتبہ میں سب کچھ جان لینا چاہتی تھی، مگر اتنی جلدی سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ ابھی میں اسلام کے متعلق کچھ معلومات ہی حاصل کر پائی تھی۔ میرا اسلام کو جاننے کا سفر ابھی جاری تھا کہ ایک دن مجھے خبر ملی کہ میری ماں شدید علیل ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے اسے جواب دے دیا تھا۔ یہ خبر سن کر مجھے بہت پریشانی ہوئی۔ جویریہ نے مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ میری ماں کے لیے دعا کرے گی کہ میری ماں کی تکلیف کم ہو جائے۔ باقی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ پھر اس نے میرے سامنے میری ماں کے لیے دعا کی تھی۔ میری تلاش ابھی تک جاری تھی۔ 1 سال سے زیادہ ہو گیا تھا مجھے مانچسٹر آئے ہوئے۔ اب تک میری معلومات میں حد درجہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اسلامی معلومات حاصل ہونے کے بعد، اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنے کے بعد، میں اس مقام پر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں ایک مرتبہ لرز کر رہ گئی تھی کہ ہم اس دنیا میں کس لیے بھیجے گئے ہیں اور ہم آخر یہاں کر کیا رہے ہیں۔ ہمارا تو کوئی بھی عمل اسلام کے مطابق نہیں تھا۔ ہم نے تو نہ جانے کتنے کتنے خدا بنائے ہوئے تھے، جبکہ خدا تو صرف ایک ہی ہے جو نہ دکھائی دیتا ہے اور نہ سنائی دیتا ہے۔ وہ ظاہر بھی تھا اور باطن بھی وہی تھا، جو بنا کہیں دلوں کا حال جان لیا کرتا ہے۔ اس کو کچھ کہنے یا بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بے شک یہ ہمارا اصلی خدا ہے، باقی سب رانگ نمبر تھے۔ اسی دن مجھے پی کے فلم بھی سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس نے رانگ نمبر کیوں کہا اور کس لیے دکھایا گیا تھا۔ ہماری آنکھوں میں واقعی جاہلیت کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور دلوں پر مہریں لگ چکی تھی، لیکن وہ اللہ ہے جو کرم کرنے والا ہے۔ اس نے مجھ پر کرم کیا جو مجھے ہدایت سے نوازا تھا۔ میں نے جویریہ سے اپنے دل کی بات کر لی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے میں نے اسے یہ بات مذاقاً کہی ہے۔ اس نے مجھے کہا، اچھی طرح سوچ لو، ایک مرتبہ تم اس میں داخل ہو گئی تو اس سے مکرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ جو تم کر رہی ہو وہ بات مذاق میں کرنے والی نہیں ہے۔ میں اس کے جذبات سمجھ سکتی تھی کہ کوئی بھی میری طرح ہندو ذات کا شخص اس طرح اچانک اٹھ کر اسلام قبول کرنے کا کہہ دے تو سب کو مذاق ہی لگے گا نا۔ کون یقین کرے گا کہ اس معاملے میں بالکل سیریس ہوں۔ یہی حالت جویریہ کی بھی تھی۔ اس کو بھی میری بات مذاق ہی لگی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں واقعی سنجیدہ ہوں اور کوئی مذاق نہیں کر رہی۔ اس کے چہرے پر ایک الگ سی چمک آ گئی تھی۔ اس نے مجھے پہلے وضو کروایا اور پھر مجھے کلمہ پڑھایا۔ اسے پڑھنے کے بعد میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اس نے میرا اسلامی نام نور العین رکھا تھا اور مجھے گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ اس نے مجھے اسلام کی بنیادی عبادات اور بنیادی باتیں سکھائی اور مجھے کہا کہ کوشش کرنا اب تمہارا کوئی بھی عمل اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔ اس وقت تم مجھ سے بھی زیادہ پاکیزہ ہو۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد تمہاری سابقہ زندگی کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں اور تم بالکل پاک صاف ہو۔ اس کے بعد اس نے مجھے نماز پڑھنا سکھائی۔ جو ہی میں نے سجدے میں سر رکھا، اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے میری ساری بے چینی ختم ہو گئی ہے۔ میری بے چین روح کو قرار مل گیا تھا۔ میری تلاش مکمل ہو چکی تھی۔ میں جس منزل کی تلاش میں بھٹکتی پھر رہی تھی، مجھے وہ منزل حاصل ہو چکی تھی۔ اسلام میں داخل ہو کر مجھے میری بے مقصد زندگی کا مقصد مل گیا تھا۔ نماز کے ساتھ ساتھ میں نے جویریہ سے قرآن پڑھنا بھی شروع کر دیا۔ مجھے طلب زیادہ تھی، اسی لیے میں جلدی جلدی سیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں نے عربی زبان پر بھی عبور حاصل کر لیا۔ وقت گزرتا گیا۔ مجھے اسلام میں آئے 3 سال ہو چکے تھے۔ آج کل ابا ہر روز مجھے کالز کر کے گھر بلا رہے تھے۔ مجھے بھی گھر کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن میں اب وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں وہاں گئی تو مجھے وہاں ساری ہندو رسومات کرنی پڑیں گی، جو کہ اب میں کسی صورت نہیں کر سکتی تھی۔ اگر ابا کو علم ہو گیا تو ابا تو مجھے جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ میں بہت پریشان تھی۔ میں نے اپنی پریشانی جویریہ سے بیان کی تو جویریہ نے کہا، اگر کسی مصلحت کے تحت جھوٹ بولا جائے تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ وہ تمہارے والدین ہیں، اگر وہ تمہیں بلا رہے ہیں تو تمہیں وہاں جانا چاہیے۔ بس تم انہیں یہ نہ بتانا کہ تم اپنا مذہب بدل چکی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ میں کیسے چھپاؤں گی یہ بات؟ تم جانتی ہو میرا رہن سہن، بول چال، لباس سب کچھ بدل چکا ہے۔ ایسے میں کیسے چھپا سکتی ہوں؟ میں مسلمان ہوں۔ انہوں نے تو مجھے دیکھتے ساتھ ہی معلوم ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ ہی مجھے قتل کر دیں گے۔ تم نہیں جانتی ابا مسلمانوں کے کتنے خلاف ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔
کیا نہیں، میں تھک ہار کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ جویریہ میرے پاس بیٹھی اور مجھے کہنے لگی، تم خود کو بے پردہ نہ ہونے دینا، باقی لباس کو کوئی بھی پہن لو، ویسے بھی سردیوں کا موسم ہے، تم نیچے کچھ بھی پہن کر اوپر لانگ کوٹ پہن لینا، سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک دم سے جویریہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اس کے گلے لگ گئی، اور بہت ہی اچھی تھی، اس نے چٹکیوں میں میرا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ رہی صحیح پریشانی کورونا نے دور کر دی۔ میں نے ایک بڑی سی ہیڈ کیپ لے لی تھی جس کو میں سر ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتی تھی، اور کورونا سے بچاؤ کے لیے منہ پر ایک ماسک لگاتی جس سے میرا پردہ برقرار رہتا تھا۔ میں نے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں کسی کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی پریشانی کا حل نکل سکتا ہے۔ اس نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا، کچھ شاپنگ کی، اور پھر جویریہ سے ڈھیروں دعائیں لے کر انڈیا کے لیے رخصت ہو چکی تھی۔ ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے میری ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ یہ زندگی میں پہلی مرتبہ تھا جب میں اس قدر کنفیوژن کا شکار تھی۔ میرے جیسی کانفیڈنٹ لڑکی آج اپنے ہی گھر جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ جو جو گھر قریب آتا جا رہا تھا ویسے ویسے میری گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرا سانس پھول رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکن بھی تیز تھی، مگر ایک اطمینان یہ بھی تھا کہ میری حفاظت اب میرے مالک کے سپرد تھی۔ یہی سوچ کر میں خود کو ریلیکس کر لیتی۔ گھر کے دروازے پر دستک دی، ملازم نے دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے کہ میں اندر داخل ہوتی، میری دادی ٹرے میں آرتی کا سامان لے کر آ گئی۔ پہلے انہوں نے مجھے ناریل دیا تھا، ناریل کے بعد میری تلک کی رسم ہوئی، اور پھر میری آرتی اتاری گئی، جو میں نے انتہائی مشکل سے کی تھی۔ اگلا لمحہ پرساد کا تھا۔ میں نے پرساد لے تو لیا تھا، لیکن میرے علم میں نہیں تھا کہ اب اس کو کھانا میرے لیے جائز ہے بھی کہ نہیں، اس لیے میں نے وہ پرساد چپکے سے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا تھا۔ میری ماں بہت زیادہ بیمار تھی، اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ کینسر کی تکلیف اسے اذیت میں مبتلا کیے رکھتی تھی۔ ابو نے بہت جگہ سے علاج کرایا تھا، مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اماں کے بستر کے قریب گنگا جل اور نہ جانے کن کن چیزوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ سرہانے اور پینتی پر نیم کے پتے بندھے ہوئے تھے۔ میں نے سب سے پہلے اماں کا کمرہ صاف کیا، اس کمرے کی ساری فالتو چیزیں ہٹا دی تھی۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے جو سب سے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی وہ میری عبادات تھی۔ میں یہاں کوشش کے باوجود 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی تھی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی سر پہ سوار رہتا تھا، جس کی وجہ سے میری نمازیں رہ جاتی تھی۔ میں رات کے پچھلے پہر میں دن بھر کی تمام نمازیں ادا کرتی اور کچھ نہ کچھ پڑھ کر دم بھی کر دیا کرتی، جس کے بعد اماں کچھ دیر کے لیے ہی صحیح سکون کی نیند سو جایا کرتی تھی، ورنہ تو تکلیف کی شدت اتنی تھی کہ وہ پوری پوری رات لاٹھی کے سہارے کمرے میں چکر کاٹتی رہتی تھی۔ تکلیف اسے لیٹنے نہ دیتی تھی۔ ایک دن یوں ہی میں نے اماں کے پاس بیٹھ کر اماں کو دم کیا۔ اب اماں کافی دیر سے کمرے کے چکر کاٹ کاٹ کر بیڈ پر لیٹی تھی۔ رات کے 2 سے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ عموماً تو اماں 1 بجے تک سو جایا کرتی تھی، لیکن آج ابھی تک جاگ رہی تھی۔ دم کرنے کے بعد میں اماں کے سونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ اماں سوئے اور پھر میں نماز ادا کر سکوں۔ کچھ دیر بعد ہی اماں کی آنکھ لگ گئی تھی۔ میں نے اماں کو سویا ہوا دیکھا تو فوراً سے اٹھ کر وضو کی اور نماز پڑھنے لگی، اس بات سے انجان کہ اماں میری ساری حرکات دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ کچھ نہ بولی، لیکن جب اگلی دوپہر کو میں جاگی تو گھر میں واویلا مچا ہوا تھا۔ اماں نے سب کو ہی میرے بارے میں بتا دیا تھا کہ میں مذہب تبدیل کر چکی ہوں۔ ابا انتہائی غصے میں تھے، ان کا پارا 7ویں آسمان پہ تھا۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی لاڈلی یہ کام کر چکی ہے، اسی لیے وہ مجھ سے پوچھنے کے لیے میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے سوال کیا تھا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ سچ سب کے سامنے آ چکا تھا، اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے ابا کے سامنے اقرار کر لیا تھا اور ابا نے مجھے ایک ساتھ کئی تھپڑ دے مارے، مگر مجھے ملال نہ ہوا۔ ابا بندوق لینے کے لیے جیسے ہی کمرے میں گئے، میں گھر سے نکل کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ ابا مجھے جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ میں بھاگتے بھاگتے اسٹیشن پر آ گئی۔ ریل کے چلنے کا وقت ہونے والا تھا اور میرا ارادہ یہی تھا کہ جلد از جلد ٹرین میں سوار ہو کر کچھ وقت کے لیے ابا کی نظروں سے دور ہو جاؤں۔ میں جیسے ہی قدم اٹھانے لگی، اچانک میرا پاؤں ٹرین کی پٹری میں پھنس گیا۔ ابا اور وہاں کھڑے سارے ہندو مجھ پر ہنسنے لگے۔ ابا نے کہا، اب اپنے رب کو کہو کہ آ کر تمہیں بچائے، کیونکہ ٹرین تو آنے والی ہے اور تمہیں کچل کر نکل جائے گی۔ میں نے بھی ساختہ آسمان کی طرف دیکھا۔ میرے کانوں میں جویریہ کے الفاظ گونج رہے تھے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ شاید یہی میری پہلی آزمائش تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر دی اور خود کو اپنے رب کے سپرد کر دیا۔
مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا، یقیناً اس نے میرے لیے کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا۔ یہ سوچ آتے ہی میرے دل سے ہر قسم کا ڈر نکل گیا۔ میری آنکھیں بند تھیں، ٹرین میرے قریب آ رہی تھی، جب اچانک میرے کانوں میں ایک زوردار کھڑاک کی آواز پڑی۔ میں نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تھا، اور سامنے کا منظر دیکھتے ہی میں بے اختیار اپنے رب کا شکر ادا لائی۔ ٹرین میرے بالکل پاس سے تیز آواز کے ساتھ گزرتی چلی گئی، جبکہ یہ منظر دیکھتے ہی ابا بھی سجدے میں گر پڑے تھے۔ یہ اللہ ہی کی قدرت تھی کہ بجلی کسی تیزی سے پٹری کو ایک لمحے میں کاٹ دیا، جس کی وجہ سے ٹرین میری طرف آنے کی بجائے ساتھ سے گزرتی ہوئی دوسری پٹری پر چڑھ گئی تھی۔ سب حیران و پریشان تھے، ٹرین کو دوسری پٹری پر بنا کسی نقصان کے صحیح سلامت جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے یہ ایک چمتکار تھا۔ سب پریشان اس لیے تھے کہ اس چمتکار کو کرنے والا کوئی بابا، کوئی دیوتا یا کوئی گائے ماتا یا شیو دیوتا نہیں تھا۔ یہ سب کرنے والا میرا خدا تھا، میرا اللہ تھا، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ میرا اللہ ہے جس کے حکم سے کائنات کی ہر چیز چلتی ہے۔ وہ تو قادر ہے، وہی ہے جو ہواؤں کے رخ بھی بدل دیتا ہے۔ پھر اس ٹرین کا رخ موڑنا اس کے لیے کون سا مشکل تھا؟ ابا نے آ کر میرا پیر چھڑوایا اور مجھے کہا کہ مجھے بھی اس رب کا کلمہ پڑھا دو جس نے تمہیں موت کے منہ سے نکالا ہے۔ بجلی کی زوردار کڑک ان کے دل پر لگی، مہر ہٹ گئی تھی۔ اللہ نے انہیں بھی ہدایت سے نوازا۔ گھر آ کر سب سے پہلے ابا نے گائے ماتا کو کھول کر بھگایا۔ اس کے بعد سب کے سامنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ میں نے بھی اماں کو غسل کرا کر کلمہ پڑھا دیا۔ وہ کلمہ اماں کا آخری کلمہ تھا۔ اماں کی روح شاید اسی کلمے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ پچھلے 4 سالوں سے کینسر کے باوجود ابھی تک زندہ تھی، حالانکہ ڈاکٹر نے کچھ 4 سال پہلے ہی صرف 2 ماہ کی مہلت دی تھی۔